وبركاته صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تھوڑا سا پیچھے سے راؤنڈ اپ ہم کر لیتے ہیں۔ ہم نے جہاں پہ مکمل کیا تھا وہ یہ کہ مکہ میں آبادی جو ہوئی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور جرہم قبیلے کے ساتھ جو تھی وہ مکہ آباد ہوا، اور یہ بات معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور آپ اپنی پوری زندگی تا حیات مکہ کے سربراہ رہے۔ حضرت اسماعیل بیت اللہ کے متولی رہے، اور آپ کے بعد آپ کے دو صاحبزادے نابت اور کیدار، یا پھر کیدار یا نابت یکے بدیگر مکہ کے والی ہوئے۔ چونکہ جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ جتنے بھی 12 بیٹے تھے حضرت اسماعیل کے، 10 تو بالکل گمنامی میں چلے گئے، اور 2 جو ہیں ان سے ملتی ہے کہ انہوں نے مکہ میں ان کی تھوڑی پاورز تھیں، اور انہی کی نسل میں کیدار کی نسل میں جو پھر آگے قابل ذکر انسان ملتا ہے وہ عدنان ہے، جو آپ آگے ابھی ہم انشاءاللہ جب شجرہ پڑھیں گے اس میں آئے گا۔ پھر کیدار نے مکہ میں سکونت اختیار کی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ مکہ میں رہے یا اس کے آس پاس بکھر گئے۔ پھر مکہ میں پھر ان کی اولاد میں سے عدنان تھے، پھر عدنان سے معد تھے، اور پھر نزار، اور نزار سے آگے کئی بچے ہیں، اور ان میں سے ایک مضر ہیں، پھر مضر اہم ہیں، اور مضر سے پھر الیاس، اور الیاس کے بھی آگے سے کئی بچے ہیں جن میں سے کنانہ خاص طور پر مشہور ہوئے، پھر کنانہ سے فہر، اور پھر جن کو قریش کہا جاتا ہے، اور قریش کی بھی کئی قبیلے ہیں پھر جن کے آگے قصی، اور آگے عبدالدار، عبدالمناف، اور عبدالمناف سے پھر ہاشم، اور پھر ہاشم کے آگے عبدالمطلب، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی جب ہم شجرہ پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوگا۔ اچھا، اس میں اب ہوا یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں حضرت اسماعیل نے اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بانی تھے، اس لیے حضرت اسماعیل کی اولاد کو ایک باوقار اور ایک پرومننٹ مقام حاصل رہا، لیکن اقتدار اور اختیار میں حضرت اسماعیل کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ اقتدار کن کے پاس چلا گیا تھا؟ جرہم قبیلے کے پاس۔ پھر دن اور سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد گوشہ گمنامی سے باہر نہیں آ سکی، اور یہاں تک کہ بخت نصر کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر بنو جرہم کی طاقت جو ہے، وہ جو جرہم قبیلہ آپ کو یاد ہے نا جو آ کے آباد ہوا تھا حضرت حاجرہ سے، جنہوں نے پرمیشن لی تھی، پھر ان کی طاقت زور پکڑ گئی تھی، اور انہوں نے مکہ کو ٹیک اوور کر لیا تھا، اور وہی مکہ پر حکمرانی کر رہے تھے۔ اور پھر جب جرہم قبیلہ کمزور پڑتا ہے تو اس وقت مکہ کے افق پر عدنان کا سیاسی ستارہ چمکنا شروع ہوا۔ اب یہ عدنان کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کیدار اور پھر ان کی اولاد میں سے تھے یہ۔ اور پھر اس کے بعد مکہ میں جرہم قبیلہ جو تھا، جو یمن سے آ کے آباد ہوا تھا، اگر آپ کو تھوڑا سا آپ یاد کریں تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ پانی دیکھ کر یہ لوگ آ گئے تھے، اور حضرت حاجرہ کے پاس انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دی جائے، اور پھر حضرت اسماعیل سے ان کی سردار کی بیٹی کا نکاح ہوا، اور پھر اس طرح ان کے ہاتھ میں ساری باغ دوڑ چلی گئی، ساری حکمرانی چلی گئی۔ تو جب مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہو گئی، جرہم قبیلے کی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ زائرین بیت اللہ پر انہوں نے زیادتیاں شروع کر دیں۔ جو حج کے لیے حاجی آتے تھے ان کو تنگ کرنے لگ گئے، خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اب دیکھیے جب انسان پر زوال آتا ہے نا تو انسان پھر کسی بھی برائی کو نہیں چھوڑتا،
تو یہ زوال کی حرکتیں تھیں ان کی کہ انہوں نے خانہ کعبہ کا مال بھی کھانا شروع کر دیا، اور پھر جو بنو عدنان تھے جو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، وہ اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے تھے اور تکلیف اٹھاتے تھے، لیکن کچھ کھل کے نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کی کوئی سے نہیں تھی۔ اسی لیے پھر کیا ہوا، جب بنو خزاعہ نے مرہ زہران دیکھا بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا ایک عدنانی قبیلے یعنی بنو بکر عبد مناف بن کنانہ کو ساتھ لیا انہوں نے، عدنانی قبیلے کو، یعنی جو عدنان ان کی اولاد، ان کے بچوں میں سے جو قبائل تھے ان کو ساتھ لے کے بنو جرہم کے خلاف جنگ کی۔ اور پھر وہ جو بنو جرہم جو پہلے قبیلہ آباد تھا، انہوں نے مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کیا، اور یہ واقعہ تقریباً 2 صدی عیسوی کا ہے۔ اور بنو جرہم نے بھی کیا کیا کہ مکہ چھوڑتے وقت انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا، اس کو پاٹ دیا، اس کو انڈر گراؤنڈ کر کے، اس کو اوپر سے لیپ کر کے پکا بند کر دیا، اور کئی چیزیں اس کے اندر انہوں نے دفن کر دی، اس کے تمام نشانات مٹا دیے۔ اور پھر اس میں آتا ہے کہ جرہمی قبیلے نے خانہ کعبہ کے دونوں مطلب اطراف میں، اور جو ان کے پاس جو جواہرات موجود رہتے تھے، جو اموال تھے، بہت سارے وہاں پہ لوگ نذرانے جو دیتے تھے، وہ سب بھی انہوں نے کنویں میں ڈال کر بند کر دیے، اور پھر اس کے بعد حجر اسود کو نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا، اور اپنے قبیلے کو یعنی بنو جرہم کو لے کر یہ یمن واپس چلا گیا۔ یمن سے یہ آئے تھے نا حضرت ہاجرہ کے دور میں، اور بھی بنو جرہم کو جب مکہ سے جلا وطنی ہوئی، وہاں کی حکومت سے محروم ہوئے، تو اس بات کا ان کو بہت غم رہا ہمیشہ۔ پھر اسی حساب میں مکہ میں کوئی آپ یاد دیکھیے، قبیلہ جرہم کا جو وجود تھا، قبیلہ جرہم کی جو حکمرانی تھی، وہ 2100 برس تک رہی، اور ان کی حکمرانی تقریباً 2000 ایئرس تک آتی ہے سامنے۔ اور بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کر دی۔ اب کیا ہوا، بنو جرہم کو نکال دیا گیا، عدنانی قبیلے کے ساتھ مل کے نکالا گیا، اور بنو خزاعہ نے آ کے مکہ کو ٹیک اوور کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ اور بنو خزاعہ جو پھر اب سیکنڈ حکمران آتے ہیں جرہم کے بعد، ان کا اقتدار مکہ پر کوئی 300 سال تک قائم رہا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد کے اطراف، عراق اور بحرین یعنی جو عرب پینسولا سائڈ سے ساری وہاں پر پھیل گئے، اور مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی کچھ شاخیں باقی رہ گئیں، اور وہ کون تھے؟ خانہ بدوش تھے، الگ الگ ٹولیاں ہوتی تھیں ان کی۔ بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق خاندان تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ یہ قصی بن کلاب اب کون ہے؟ دیکھیے یہ سارے الفاظ جو نام ہے نا، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نسب نامہ جب رکھوں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہوگا کہ نسب نامہ مبارک جو ہے، اور یاد رکھیے جو شجرہ ہوتا ہے وہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیا، اور بے قصی کس کے بیٹے ہیں؟ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، پھر نضر بن کنانہ، پھر خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس، اور میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ وہ الیاس جو ہیں ان کے پھر آگے سے کئی بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں میں پھر مضر اہم ہیں، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں آتے ہیں۔ کو شروع میں بتایا تھا لیسن کی کہ یہ بھی نام اہم ہے، پھر معاد، اور پھر عدنان، اور یہ عدنانی قبائل جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جو عدنان تھے، کیونکہ بیٹے تو ان کے ختم ہو گئے، پھر بیٹوں کے آگے جو ان کے نسب چلتے رہے، جو عدنانی قبائل تھے، انہوں نے مل کر جرہم قبیلے کو نکالا، اور پھر اس کے بعد یہ خود بھی سپریڈ ہو گئے، اور پھر یہاں پر آتا ہے کہ یہاں تک کہ قصی کا ظہور ہوتا ہے۔ اب یہ قصی کون ہے؟ یہ کلاب کے بیٹے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب میں ہی چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد قبیلہ آپ کا کیا تھا؟
یہ جو قصی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کافی اس کی بہت زیادہ سے تھی مکہ میں، ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی تھی، اور کچھ دنوں بعد ہی جب یہ پیدا ہوا، یہ یتیم تھا، اس کا نام کہا جاتا ہے قصی کا نام زید تھا، اور بچپن میں یتیم ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ ملک شام کے قریب قبیلہ عذرا میں جا بسا تھا، وہیں پلا بڑھا، لیکن جب جوان ہو کر مکہ آ گیا تو کچھ ہی دنوں بعد خانہ کعبہ کا متولی بن گیا۔ امپورٹنس تھی اس کی، قبیلے کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا، یعنی عدنانی قبیلے کے بعد۔ متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں، یاد رکھیے، خانہ کعبہ کی کنجی ہوتی تھی، جس کے لیے چاہتا تھا دروازہ کھولتا تھا۔ قریش مکہ باہر آباد تھے، مکہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، بنو خزاعہ نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اور قریش جو تھے وہ خانہ بدوش بن کے باہر ان کی ٹولیاں چلی گئی تھیں، اور اس نے پھر ان کو لا کر مکہ کے اندر آباد کیا۔ اسی نے حاجیوں کی میزبانی کا طریقہ ایجاد کیا، ان کو یہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کرایا کرتا تھا، چمڑے کے بڑے بڑے حوض، اس میں کھجور، شہد اور کشمش سے میٹھا شربت بنواتا، حاجیوں کی خدمت کرتا، ان کو پلاتا، اور اس نے کعبہ کے شمال میں ایک دارالندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا۔ ندوہ کہتے ہیں، نادی سے ہوتا ہے، نادی کہتے ہیں پکارنا، اور ندوہ مینز کلب۔ آپ سمجھیے کہ اس نے ایک کلب بنایا ہوا تھا وہاں پر، جو کہ ان کی پارلیمنٹ کا کام بھی دیتا تھا، وہاں پہ ان کی شادی وغیرہ کی رسمیں بھی ہوتی تھیں، اور تمام جو ان کے مین کام تھے وہ وہیں بیٹھ کے ہوا کرتے تھے۔ بڑا عقل مند اور بہت عزت والا انسان تھا، اور قریش اس کی بات ہر طرح سے مان لیا کرتے تھے، اس کی بات میں کوئی آگے بولتا نہیں تھا، تو اس کی کافی عزت تھی وہاں پر۔ اب ہوا کیا کہ یہ تمام جو مناصب تھے یہ قصی کو حاصل تھے، اور قصی کے بھی آگے سے دو بیٹے ہیں، عبد الدار اور پھر دوسرا عبد مناف۔ عبد الدار جو تھا، اس کی کچھ اتنی سیاست نہیں تھی، اس کی کوئی سیادت نہیں تھی، اتنا کوئی شرف نہیں تھا، لیکن جو اس کا بیٹا عبد المناف تھا، وہ اپنے باپ قصی کی زندگی میں ہی اس کو کافی سیادت حاصل تھی، اونچے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اسی لیے قصی نے عبد الدار جو اپنا دوسرا بیٹا ہے اس کو کہا کہ بے شک عبد مناف جو ہے، میرا جو دوسرا بیٹا ہے، وہ تم سے بازی لے جا چکے ہیں شرف میں، سیادت میں، مگر میں تمہیں ان کے برابر کر کے رہوں گا۔ تو چنانچہ قصی نے کیا کیا، اس نے اپنے سارے منصب، اعزازات، ساری وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دوسرا بیٹا جو ذرا کمزور تھا، یعنی دارالندوہ جو اس نے بنایا تھا، وہ اس کی ریاست، خانہ کعبہ کی کنجیاں اور سکایا، یہ حاجیوں کو پانی پلانا، یہ تمام جو بڑے بڑے کام قصی خود کر رہا تھا، یہ اس نے اپنے بیٹے عبد الدار کو منتقل کی، عبد المناف کو نہیں دی، کیونکہ عبد المناف کا آلریڈی روب تھا، اس کو شرف ملا ہوا تھا، اس کی ویسے ہی امپورٹنس تھی۔ اچھا، چونکہ کسی بھی کام میں قصی کی مخالفت نہیں کی جاتی تھی، اور نہ ہی اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام جو تھا اس کی زندگی میں بھی، اس کے موت کے بعد بھی اتباع کیا جاتا تھا، دین سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا ہوا، اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی چون چرا کے بغیر اس کی وصیت کو قائم رکھا، لیکن پھر کیا ہوا، جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں نے، اب دیکھیں نا، ایک جیسے عبد الدار تھا، ایک عبد مناف، اب عبد مناف کی جب وفات ہوتی ہے تو اس کے بیٹوں نے ان کے منصب کے سلسلے میں اپنے چچا کے بھائی عبد الدار کی اولاد سے جھگڑا کیا، اور اس کے نتیجے میں قریش میں دو گروہ ہو گئے، اور قریب تھا کہ دونوں کی جنگ ہو جاتی، مگر وہ چچا کے بچوں نے اور پھر دوسرے آپس میں انہوں نے صلح کی آواز بلند کی، اور پھر انہوں نے کیا اس کا مسئلے کا حل یہ ڈھونڈا کہ انہوں نے چیزوں کو سپلٹ کر لیا۔ اور وہ کیسے سپلٹ کیا، جیسے سقایت کہتے ہیں پانی پلانا، حاجیوں کی جو خدمت وہ کرتا تھا قصی، وہ اور باقی جو مناصب تھے وہ عبد مناف کو دے دیے گئے، بنو عبد مناف کے پاس گئے، اور دارالندوہ جو انہوں نے کلب بنایا ہوا تھا اس کی سربراہی اور عبد الدار کے ہاتھ میں رہی۔ اچھا، اس کے بعد پھر عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ منصب کے لیے قرعہ ڈالا، تو قرعہ جو ہے وہ ہاشم بن عبد مناف کے نام نکلا۔ آپ کو پتہ یہ کون ہے ہاشم بن عبد مناف؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا بنتے ہیں، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی میں سکایا اور رفع کا، یہ تمام جو کام، رفائی کام تھے، ان کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم، عبد المطلب کون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے،
انہوں نے یہ منصب سنبھال لیا اور ان کے بعد ان کی اولاد کی یہ جانشینی ان کے حصے میں آئی، یہاں تک کہ جب اسلام بھی آ گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز تھے۔ تو نسل در نسل انہوں نے کاموں کو سپلٹ کر لیا ہوا تھا، کاموں کو بانٹ لیا ہوا تھا، اور اسی طرح یہ ان کو لے کے چلتے تھے۔ یہ تو ہو گئی ان کی سرداریوں کی سردار ہونے کی کوئی تھوڑی سی ہسٹری۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ عرب میں اس وقت کون سے ادیان اور کون سے مذاہب موجود تھے۔ دیکھیے عام جو لوگ تھے عرب کے، حضرت اسماعیل کی دعوت اور تبلیغ ابراہیمی پر اور دین ابراہیمی جو اپنے آپ کو یہ حنفاء کہتے تھے، اور یہ اس وقت جب بت پرستی قائم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب دور آتا ہے تو یہ انگلیوں پہ کاؤنٹ کیے جا سکتے تھے، اتنے کم لوگ تھے۔ انیشلی تو یہ توحید پر پابند تھے، لیکن جب وقت گزرنے لگا تو ساتھ ساتھ انہوں نے نصیحت طرف سے آئی ہوئی باتوں کو بھلا دیا، پھر ان کے اندر توحید اور کچھ تو دین ابراہیمی کی باتیں باقی رہ گئیں۔ مگر ہوا کیا، یہ بنو خزاعہ کا سردار عمر بن لحی منظر عام پر آتا ہے۔ اب یہ شخص کون ہے؟ اس نے کیا کیا، اس کی نشو نما بہت ہی نیکی میں ہوئی تھی، بہت نیک انسان تھا، بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتا تھا، بہت دینی امور سے اس کی دلچسپی تھی۔ اب ہوا کیا کہ یہ ٹریولنگ کرتا تھا۔ اب ٹریولنگ کے دوران یہ شام گیا، اور یہ شام کا علاقہ وہ شام نہیں ہے جس کو آج ہم سیریا صرف کہتے ہیں، یہ شام کا علاقہ پورے عرب کے بہت بڑے ایریا کو کور کرتا تھا، اس میں فلسطین اور یہ تمام علاقے آ جاتے تھے، شام کا پورا ایک بڑا، اس کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے جگہیں ہیں وہ بھی ساری اس میں انکلوڈیڈ تھیں۔ اب ہوا کیا کہ وہاں پر اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب بتوں کی پوجا جب اس نے دیکھی تو اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے کچھ بزرگ ہیں، ہم نے ان کے بت بنا لیے ہیں، یہ ہماری التجائیں، ہماری دعائیں، ہماری درخواست اللہ کے قریب پہنچاتے ہیں۔ تو اس کو تو یہ بات بہت اچھی لگی، اس نے سمجھا یہی بہتر ہے، یہی سچ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ملک شام جو تھا، جو شام کا علاقہ تھا، اب اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ صرف اور صرف آج کا سیریا نہیں ہے، وہ بہت بڑا ایریا ہے جو اس کو کور کرتا ہے۔ اب اس میں کیا ہوا کہ وہ پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابوں کا وہاں پہ نزول ہوا تھا، یہ آج والا جیسے میں نے آپ کو بتایا شام نہیں۔ تو چنانچہ وہاں انہوں نے اپنے ساتھ ایک بت لے آیا، ان کا سب سے بڑا بت ہبل، آپ نے نام سنا ہوگا نا۔ تو ہبل بت پھر جو تھا وہ وہاں سے شام سے یہ شخص لے کر آیا، اور اس نے آ کر اس بت کو خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اب چونکہ اس کی بہت صحت تھی، اس کو بہت امپورٹنس دی جاتی تھی، دینی انسان تھا، تو لوگوں کو لگا یہ دین کا ہی حصہ ہے، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی اس شخص نے۔ اسی کے بارے میں آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث میں آتا ہے جس میں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے اس کو جہنم میں اپنی آنتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ وجہ کیا تھی کہ مکہ کے اندر بت پرستی کو انٹروڈیوس کرنے والا شخص یہ تھا۔ اچھا، اب اس نے کیا کیا کہ جب اس نے مکہ میں بت کو نصب کیا تو اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا، اور یاد رکھیے کہ مکہ اس دور میں بھی سینٹر تھا، تمام قبائل وہاں پر آتے تھے، تمام قافلے وہاں پر آتے تھے اور عبادت کی غرض سے آتے تھے۔ اب جب وہاں پر اور دوسرے حرم کے باشندوں کے علاوہ ارد گرد کے لوگ جب آئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ بت کیا ہے؟ تو جب اس نے کہا کہ یہ بت تو میں نے اس طرح یہاں نصب کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں اللہ یاد آئے گا، تو ان کو بھی یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا، اور بھی جب آئیڈیا اچھا لگا تو حج کے لیے جو لوگ آئے تو واپسی پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک بت چاہیے۔ تو اس نے کہا تم لوگ مکہ کے پتھروں سے بت تراش کے لیے جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ گائیڈنس بھی کیسی ان کو دے رہا ہے کہ مکہ کے پتھر توڑو اور یہاں سے بت تراش کے لے جاؤ، کیونکہ بابرکت جگہ ہے، بت بھی بابرکت ہو جائے گا، اور وہیں سے بت بن کر پھیلنے لگے۔ سینٹرل پلیس تھی تو جو یہاں سے چیز جنریٹ ہوتی وہ پوری ہر جگہ پہنچ جاتی۔ اب وہ اس کا رزلٹ کیا ہوا، اب دیکھیے چین کیسے چلی۔ ہبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں پھر منات آیا، یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب نصب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کی تنصیب کی گئی، اور یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت ہو گئی، بتوں کی بھرمار ہو گئی، پہلے نہیں تھی، یہ شخص لے کر آیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ عمر بن لحی جو یہ شخص تھا، اس کے پاس ایک جن تھا جو اس کے تابع تھا،
اور اس کو اس نے انفارمیشن دی کہ جدہ کے اندر قوم نوح کے بت ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، ان سب کے نام قرآن میں بھی ہمیں ملتے ہیں، یہ جدہ میں دفن ہے۔ تو اس اطلاع پر عمر بن لحی جدہ چلا گیا، اس نے اس جگہ کو کھودا، وہاں سے بت نکالے، پھر لا کر تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو پھر اس نے آنے والے مختلف قبائل کے حوالے ان بتوں کو کیا، اور یہ قبائل ان بتوں کو لے کر پھر کیا کیا انہوں نے، واپس اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے، اور اس طرح ہر قبیلے میں ہر گھر میں ایک بت ہو گیا۔ اور پھر کیا ہوا، الٹیمیٹلی مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا، اور آپ کو پتہ ہے نا جب مکہ فتح کیا گیا تو بیت اللہ کے ارد گرد تقریباً 360 بت ہو چکے تھے، اور پھر ان بتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے توڑا تھا۔ آپ ہر ایک کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے، وہ گر جاتا، اور پھر آپ نے حکم دیا کہ سارے بتوں کو مسجد حرام سے نکال کر پھر جلا دیا گیا۔ اور پھر اب دیکھیے اسی طرح بتوں کے تقرب کے لیے یہ اور بہت سے کام کرتے جو قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، کہ ان کے لیے مجاور بن کے بیٹھتے، بتوں کا حج اور طواف کرتے، ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے، قربانیاں کرتے، اور پھر ان کے لیے ماہ و سال کی بھی تبدیلی کر دیتے تھے، مہینے آگے پیچھے، نسی کا جو ہم نے پڑھا، ہم نے پچھلی دفعہ اس کو دیکھا تھا کہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ پھر بتوں کا تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین کھیتی میں سے جو چیزیں ان کو کھیت اور چوپائے ملتے ان کو بتوں کے نام پر آزاد کر دیتے، ان سے فائدے نہ اٹھاتے تھے، تو یہ بھی تمام کام پھر ہونے لگ گئے، اور اس طرح دین ابراہیمی کے اندر انہوں نے شدید قسم کی بدعتیں نکال لیں، اور وہ جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک تو جو دین انٹروڈیوس ہو گیا اس جگہ پر وہ بت پرستی تھی، اس کے بعد جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں یہودیت، جوڈائزم بھی آ گئی، مسیحیت، کرسچینٹی بھی انٹروڈیوس کروائی گئی، مجوسیت، مجوسی کہتے ہیں جو آگ پرست ہوتے ہیں نا، صائبیت، یہ تمام جو ہیں یہ بھی مذہب آ گئے۔ اب یہ کیسے آئے؟ جزیرۃ العرب میں یہودیوں کا کیا کام تھا؟ آپ دیکھیں یہود کے وہاں پر 2 ادوار تھے۔ پہلا دور اس وقت سے تعلق رکھتا ہے، اصل میں تو ان کا جو وطن تھا وہ فلسطین تھا، ٹھیک ہے؟ تو فلسطین میں جب بابل اور آشور کی حکومت کی فتوحات کے سبب یہودیوں کو اپنا ترک وطن کرنا پڑا، ان کو ایگزائل کر دیا گیا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس حکومت کی سخت گیری پھر اور بخت نصر کے ہاتھوں یہودیوں کی بستیوں کی تباہی اور ویرانی ہوئی، جس کی وجہ سے ہیکل کی بربادی ہوئی، اکثریت کے ملک اور یہاں بابل میں ان کی جلا وطنی ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہود کی ایک جماعت جو ہے فلسطین چھوڑ کر یہاں پہ عرب پیننسولا، حجاز کے شمالی اطراف میں آ بسی۔ اچھا، دوسرا دور ان کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب روم کا ایک بادشاہ ٹیٹس، اس کی زیر قیادت 70 ہجری میں رومیوں نے پھر فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا فلسطین ان کا اصل وطن تھا، تو اس موقع پر رومیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی بربادی ہوئی، ان کو پھر یہاں سے نکلنا پڑا، یہاں سے بھاگے اور آ کے یثرب جو آج مدینہ کہا جاتا ہے وہاں آباد ہو گئے۔ یہاں پر انہوں نے اپنی باقاعدہ بستیاں بسا لیں، اپنے قلعے بنائے، اپنے گھر بنائے، اور پھر ان کے جو ظہور اسلام کے وقت، اور چونکہ آپ جانتے ہیں ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ کھجوروں والی سرزمین پر نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اب ان کی تو کتابوں میں سب لکھا تھا، تو انہوں نے یہاں پر آ کے اپنی رہائش کی، اور ظہور اسلام سے پہلے اور اس کے ابتدائی دور کے جو اگر ہم سیاسی حالات دیکھیں تو ظہور اسلام کے وقت مشہور یہودی قبائل، اب یہ نام آگے بھی آئیں گے تو ابھی ذہنوں میں رکھ لیجئے، خیبر، بنو نذیر، بنو مختلق، بنو قریظہ، بنو قینقاع، یہ تمام جو تھے یہ فلسطین سے ہجرت کی، انہوں نے ان کو ایگزائل کیا گیا، فلسطین سے جلا وطن کیا گیا، اور یہ پھر آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ تو اسی طرح انہوں نے یہاں پر یہودیت جو ہے وہ قائم ہوئی، اور یہودیت کو پھر آہستہ آہستہ یمن میں بھی فروغ ملا۔ آپ دیکھیے یہ پورا جو ایریا ہے نا یمن کا اور اس عرب کا، اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر ایک بادشاہ تھا، اور وہ اس بادشاہ کا نام تھا تبان اسد ابو کرب۔ یہ شخص جنگ کرتا ہوا یثرب پہنچا، وہاں اس نے یہودیت قبول کر لی۔
اب بنو قریظہ کے 2 یہودی علماء کو یہ لے کر اپنے ساتھ واپس اپنے ملک یمن میں آتا ہے، اور اس کے ذریعے اس نے یہودیت کو یمن میں بھی پھیلایا۔ اور پھر کیا ہوا، اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کے بعد اس کا بیٹا یوسف ذو النواس یمن کا حاکم ہوا۔ اب یہ یمن کے حالات کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا بھی آگے لنک ہے۔ دیکھیے وہ ہوتا کیا ہے کہ یہودیت جب اس کے بیٹے نے قائم کی تو اس نے تمام لوگوں کو یہودیت کی دعوت دی، ٹھیک ہے، اور نجران کے عیسائی، قریب ہی نجران تھا، اس کے عیسائیوں پر اس نے اٹیک کیا، انہیں مجبور کیا کہ یہودیت قبول کریں، مگر انہوں نے انکار کیا۔ جب انکار کیا تو اس پر ذو النواس نے ایک خندق کھدوائی، اس میں آگ جلوائی اور تمام بوڑھے، بچے، مرد، عورت بلا تمیز آگ کے الاؤ کے اندر پھینک دیے۔ یہیں پہ وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ وہ ایک ماں تھی جو اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ جب چھلانگ لگانے لگی تو تھوڑا سا اس نے ہیزیٹیٹ کیا کہ میں اتنے معصوم بچے کے ساتھ آگ میں کیا کود جاؤں، تو وہ بچہ کہنے لگا کہ نہیں، ہم حق پر ہیں، تو آپ چلیے۔ اور پھر اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اس حادثے کے شکار ہونے والوں کی تعداد کوئی 20 سے 40,000 کے درمیان تھی، اور یہ بخاری میں تفصیل میں یہ واقعہ ملتا ہے، ٹھیک، اور قرآن مجید میں سورہ بروج میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ عیسائی جو مذہب تھا اس کو پھر جب انہوں نے اس طرح کا میسکار کیا وہاں پر، تو پھر عیسائی مذہب کے ماننے والے ارد گرد کے لوگ وہ ان کو اٹیک کرنے کے لیے آئے۔ جیسے پھر کیا ہوا، حبشی اور رومی انہوں نے آ کے پھر ان کو اٹیک کیا، اور پھر یمن پر حبشیوں نے قبضہ کر لیا، ذو النواس کا حکومت کو گرا کر۔ پھر کیونکہ حبشی جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اتنا برا سلوک کیا گیا تو اس کے جواب میں انہوں نے اٹیک کیا عیسائیوں نے یہودیوں پر، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوا، عیسائیوں نے میسیکارز نہیں کیے، عیسائیوں نے قتل نہیں کیا، انہوں نے تبلیغ کی، ٹھیک ہے۔ یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ تقریباً اسی زمانے میں ایک شخص جس کا نام فیمون تھا وہ نجران آیا، اور وہاں کے باشندوں میں اس نے عیسائی مذہب کی تبلیغ کی، اور اہل نجران نے اس کی دین کی سچائی اور کچھ ایسی علامات دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر جب ذو النواس کی کارروائی کے رد عمل میں ریاکشن ہوا، حبشیوں نے حملہ کیا، قبضہ کر لیا یمن پر دوبارہ، اور پھر ابرہہ نے حکومت یمن کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ابرہہ جانتے ہیں نا کون ہے؟ وہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اب یہ وہاں پر کنگ بن گیا۔ اب جب یہ وہاں پر کنگ بن گیا تو اس نے عیسائیت کو فروغ دینے کے لیے بہت کام کیا۔ اس نے کہا اچھا مسلمانوں کے پاس کعبہ ہے، میں بھی اس کے مقابلے پر ایک کعبہ تعمیر کروں گا۔ تو اس نے ایک چرچ بنایا، ایک کلیسا تعمیر کیا، اور اس نے بہت ایفرٹس کی کہ اہل عرب کو بیت اللہ سے یعنی خانہ کعبہ سے روک کر اس کلیسے کی طرف ڈائیورٹ کر دے، تو مکہ کو ڈھا دے۔ لیکن اس کی جرت پر اللہ نے اس کو سزا دی۔ اب وہ کیا ہوا، اب وہ اس کو سزا کس طرح دی گئی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ واقعہ پورا سب جانتے ہیں کہ کس طرح یہ لے کر آ گیا تھا ہاتھیوں کی فوج، اور وہ کس طرح ہوا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے کہ ابرہہ جو ہے سباہ حبشی نے جو نجاشی بادشاہ حبش کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا، جب اس نے دیکھا کہ اہل عرب خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں تو اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا چرچ تعمیر کیا اور چاہا کہ عرب کا حج اس کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے۔ اب جب بنو کنانہ کو اس کی خبر ہوئی تو ان میں سے ایک آدمی رات کے وقت ان کے چرچ میں گھسا اور وہاں اپنی نجاست مل کے آ گیا دیواروں پر۔ ابرہہ کو پتہ چلا تو سخت برہم ہوا، 60,000 کا لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک زبردست ہاتھی منتخب کیے، اور جو سب سے مین ہاتھی جو لیڈ کر رہا تھا اس کا نام محمود تھا۔ تو لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ ابرہہ یمن سے یلغار کرتا ہوا جب پہنچا تو وہاں اس نے اپنے لشکر کو آرگنائز کیا، ہاتھی تیار کر کے مکہ میں داخل ہونے کے لیے چل پڑا۔ جب مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محصر میں پہنچا تو ہاتھی بیٹھ گیا۔ کعبے کی طرف بڑھنے کے لیے کسی طرح وہ ہاتھی نہیں اٹھتا تھا۔ اس کا شمال یا جنوب یا مشرق کی طرف رخ کیا جاتا تو اٹھ کے دوڑنے لگتا، لیکن کعبہ کی طرف کرتا تو بیٹھ جاتے۔ اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چڑیوں کا جھنڈ بھیجا جس نے لشکر پر ٹھیکری جیسے پتھر گرائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ اور اس پہ وہ ایک مشہور واقعہ بھی آتا ہے نا کہ
حضرت عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 100 اونٹ تھے جو اس نے رستے میں اپنے قبضے میں کر لیے تھے. تو عبد المطلب اس کے پاس آئے. اب یہ سردار تھے تو اس نے کہا کہ اچھا بلائیں ان کو اندر. اب جب وہ آئے تو یہ تھوڑا سا ان سے امپریس بھی ہوا کیونکہ ان کی پرسنالٹی بہت امپریسو تھی. اب جب یہ امپریس ہوا اور تھوڑا ڈاؤن ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول ذرا سا کر کے اب رہا، تو اس نے پوچھا اچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ میرے وہ جو 100 اونٹ آپ نے لے لیے ہیں نا وہ مجھے واپس کر دیجئے برائے مہربانی. تو یہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا مجھے تو لگا آپ اتنی بڑے چیز ہیں، آپ اتنے بڑے انسان ہیں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں، کوئی مجھ سے بڑی بات کریں گے، کوئی جنگ کی بات کریں گے، آپ اپنے اونٹ لینے آ گئے، آپ کو اللہ کے گھر کی کوئی پرواہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جس کا گھر ہے نا وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کر لے گا، مجھے میرے اونٹوں سے تعلق ہے، میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنا جانتا ہوں، میں اپنے اونٹ لینے آ گیا. اور پھر اس کے بعد اس میں آتا ہے کہ اسی طرح سارے جو مکہ والے تھے وہ پہاڑوں پر چلے گئے تھے کیونکہ انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، اور ہاتھی جیسی مخلوق دیکھ کے پریشان ہو گئے، اور ہاتھی تو پہاڑوں پر چڑھ نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے تو پہاڑوں پر پناہ لی، اور ان کے سردار نے ان کو عبد المطلب نے یہی کہا کہ وہ جس کا گھر ہے وہ خود حفاظت کرے گا، ہمیں اپنی حفاظت کرنی ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر ابابیل کو بھیجا. یہ چڑیاں ابابیل اور کمری کہتے ہیں اس جیسی تھی. یہ چڑیا کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں. کنکریاں چنے کے سائز کی تھیں لیکن بلٹس کی کا کام کرتی تھیں، جس کو لگتی تھیں اس کے اعضاء کٹنے شروع ہو جاتے تھے، وہ مر جاتا تھا. یہ کنکریاں ہر آدمی کو نہیں لگی تھی، کچھ کو لگی، لیکن لشکر میں ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر شخص ایک دوسرے کو کچلتا ہوا، ہاتھی خود اپنے بندوں کو کچلتے ہوئے گزر گئے. ہر کوئی بھاگ رہا تھا، ہر جگہ مر رہے تھے. ادھر ابرہہ پر اللہ نے ایسی آفت بھیجی کہ اس کی کہتے ہیں کہ انگلیوں کے پور تک جھڑ گئے، اور صنعا پہنچتے پہنچتے ایسے ہو گئے جیسے چوزے جیسا ہو گیا. پھر اس کا سینہ پھٹ گیا، اس کا دل باہر نکل آیا اور وہ مر گیا. اور ابرہہ کے اس حملے کے موقع پر مکہ کے باشندے جان کے ڈر سے، میں نے آپ کو جیسے بتایا، اور خوف سے گھاٹیوں میں بکھر گئے اور پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کے چھپ گئے. جب لشکر پر عذاب نازل ہو گیا تو اطمینان سے اپنے گھروں کو واپس آ گئے. ٹھیک، تو یہ واقعہ جو ہے کافی سارے لوگوں کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے صرف 50 یا 55 دن پہلے یا ماہ پہلے محرم میں پیش آیا. ٹھیک، اچھا جی. تو یہاں پہ یہ وجہ ہوئی تھی کہ جب یہ کرسچنز جو تھے انہوں نے کلیسا بنایا، اور ابرہہ نے جب اس کو پروموٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ مکہ کو ڈھانے آیا تو کس طرح اس کی پھر حفاظت کی گئی حرم کی. اچھا، دوسری طرف عیسائیت جو تھی وہ سپریڈ کر رہی تھی. رومی علاقوں کی ہمسائے جو تھے آل غسان، بنو تغلب، بنو تئی وغیرہ قبائل عرب میں بھی عیسائیت پھیل گئی. ہیرا کے بادشاہ اور بعض عربوں نے بھی عیسائی مذہب قبول کر لیا. پھر جہاں تک ماجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اس سے زیادہ تر اہل فارس، یعنی یہ زیادہ تر جو تھا نا عراق اور ایران وغیرہ والے جو تھے لوگ، یہ آگ پرست تھے، یہ اس کی آگ کی عبادت کرتے تھے. تو عربوں میں فروغ حاصل ہوا اس کا. مثلا عراق، عرب، بحرین، حجر اور خلیجی عرب کے ساحلی علاقے، ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران وہاں اکا دکا افراد نے مجوسیت جو تھی وہ اختیار کر لی. اور پھر اس کے بعد اب دیکھیے یہاں پر دینی حالت اگر ہم دیکھیں، کنکلوڈ کریں اس بات کو، تو مشرکین جن کا دعویٰ تھا، اب یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں ڈال لیجئے کیونکہ یہ آگے انشاءاللہ آپ کو سیرہ پڑھنے میں ہیلپ کرے گی، کہ جو مشرکین تھے ان کا دعویٰ تھا دین ابراہیمی پر وہ ہیں. تو کیا ہوا؟ دین ابراہیمی کے ڈوز اینڈ ڈونٹ سے یہ لوگ کوسوں دور تھے. انہوں نے تمام جو اخلاقیات کی تعلیم تھی ان کو بھلا دیا. مشرکین کو انہوں نے، مشرکین کا ان سے کوئی واسطہ نہیں تھا حضرت ابراہیم کا، لیکن انہوں نے شرک کیا، گناہوں کی بھرمار تھی، بت پرستوں کی رسومات پیدا ہو چکی تھیں، دینی خرافات تھیں، تمام رسم و رواج انہوں نے بدل ڈالے تھے. اور یہودی مذہب کا حال یہ تھا کہ وہ بھی اپنی اصل پر تو نہیں تھے اس وقت. کیا تھا؟ صرف ریاکاری. یہودی پیشوا اللہ کے بجائے خود رب بن بیٹھے، اپنی مرضی کے فتوے دیتے تھے، لوگوں کو اپنی مرضی پر چلاتے تھے. ان کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور ان کے باتوں کا محاسبہ کرتے تھے. ان کی ساری توجہ اس بات پر تھی کہ کسی طرح سے مال اور ریاست ان کو مل جائے، یہودیوں کو، بے شک دین تباہ ہو جائے،
کفر ہو جائے، الحاد ہو جائے، لیکن ان کو پرومیننٹ کر لیا جائے، ان کو دنیا مل جائے، یہ ان کا فوکس ہو گیا ہوا تھا۔ اور عیسائیت، انہوں نے تو بالکل ہی ایک اور ولدالین کی جو بات کی گئی نا، تو انہوں نے بالکل ایک اور طرح کی چیز بنا لی تھی، سمجھ نہ آنے والی بت پرستی۔ انہوں نے اللہ اور انسان کو عجیب طریقے سے خلط ملط کر کے مکس اپ کر دیا تھا۔ اور پھر جن عربوں نے اس دین کو اختیار کیا تھا، ان پر اس دین کا کوئی حقیقی اثر نہیں تھا، کیونکہ ان کی طرف سے تعلیمات جو وہ بتاتے تھے وہ میل ہی نہیں کھاتی تھیں، وہ اپنا لائف سٹائل ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ تو باقی جو دین تھے عرب کے ماننے والوں کا حال مشرکین جیسا ہی تھا، کیونکہ ان سب کے دل ایک جیسے تھے، ان سب کے عقائد برباد ہو چکے تھے، ان سب کی جو رسومات تھی وہ بالکل دین کے مطابق نہیں تھیں، اور نہ کہیں توحید تھی۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو توحید والے لوگ تھے، جو توحید پر عمل پیرا تھے، وہ تو فنگر کاؤنٹ تھا، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے۔ تو تھوڑا سا یہ راؤنڈ اپ تھا جو انشاءاللہ ہم پرسوں کے لیکچر سے پہلے، پرسوں انشاءاللہ ہم کریں گے کہ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں، ہم اس کو دیکھیں گے کہ عرب اصل میں کیسے قوم تھی، کس طرح سے وہ لوگ رہتے تھے، کیا ان کے رسوم و رواج ہو چکے تھے۔ لیکن آج جو ہم نے پڑھا اس کا ہم تھوڑا سا راؤنڈ اپ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پھر ان میں کیا ہوا، ان میں 2 جو تھے وہ پرومیننٹ ہوئے، باقی 10 جو ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ کیدار کی نسل جو قابل ذکر ہیں، اور ان میں بھی جو انسان ملتا ہے وہ عدنان۔ اور یہ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو شجرہ پڑھا تھا، اس میں بھی یہ تمام نام ریپیٹ ہوئے تھے۔ میں ایک دفعہ اس شجرہ کو پھر پڑھتی ہوں تاکہ آپ کو یہ نام سب ایک دفعہ ریفریش ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، یہاں تک تو الحمدللہ ہم جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بن عبد مناف، عبد مناف میں نے آپ کو بتایا نا قصی کے بیٹے تھے، وہ 2 بھائی عبد الدار اور عبد مناف، تو یہ عبد مناف کی اولاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں۔ پھر بن قصی ہو گئے، بن کلاب۔ اب یہ جو کلاب ہیں یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اصل نام ان کا عروہ یا حکیم تھا، لیکن وہ کتوں کے ذریعے بہت زیادہ شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نظر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ الیاس بھی اہم ہے۔ پھر بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، اور پھر یہ چین چلتی حضرت اسماعیل تک جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہیں تک کریں گے، اور پھر نیکسٹ لیسن میں ہم عربوں کی کچھ جاہلیت میں عربوں کے کیا رسوم و رواج تھے اس کو انشاءاللہ کور اپ کریں گے، کیونکہ یہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری تھا کہ آپ جس ہستی کو پڑھنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ چلے کہ جب انہوں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو اس وقت عرب کے حالات کیا تھے، اور جب آپ ہوش میں آتے ہیں، جب تک آپ پر نبوت آتی ہے، تب تک عرب عوام جو تھی وہ کس قدر بدحالی اور برائیوں کا شکار ہو چکی تھی، اور کس طرح اپنا راستہ گم کر چکے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔